الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ شعبان کی 13ویں رات کا آج ایک انتہائی مجرب اور روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، ادھورے مقاصد کو پورا کروانے کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے، انتہائی مختصر قرآنی وظیفہ ہے۔ 13ویں شب کو روحانیت کی دنیا میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین اس رات میں مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے اور انہیں بے انتہا عطا فرما دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے، دل کی خواہشات کو اور مقاصد کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ 13ویں شب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ وہ طاق رات ہے کہ جس میں ہمیں خصوصی طور پر عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لینا چاہیے اور نوافل ادا کرنے چاہیے، اپنے مقاصد، اپنی حاجتیں اپنے رب کے حضور پیش کر دینی چاہیے۔ لیکن رک جائیں، اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، جو اہل نظر نے، بزرگان دین نے اور روحانی علماء کرام نے ہمیں بتائے اور سکھائے ہیں، اپنی کتب میں درج فرمائے ہیں، اور یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کی مدد فرما گئے کہ جو نہتے اور پریشان حال ہیں، وہ ان وظائف کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور یوں اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، وہ حاجتیں، وہ پریشانی والے مسائل، وہ خواہشات جو آج تک پوری نہ ہو سکیں، جو ادھوری ہیں اور جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ لا حاصل مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی شب ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن وہ ہماری زبان سے سننے کو بے انتہا پسند کرتا ہے، اور جب ہم اس کے بندے گڑ گڑا کر اس سے دعا کرتے ہیں اور وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہم ذکر و اذکار اور قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو رد فرما دے، ہمارے بیٹھنے کو، ہماری عبادات کو رد فرما دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 13ویں شب کا یہ عمل، یہ مختصر سا وظیفہ آپ پڑھ لیں، اور پھر آپ اپنی زندگی کو خود بدلتا دیکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 13ویں شب کی مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور مغرب یا عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، یعنی صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب یا عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، 7 بار درود شریف پڑھیں۔ 7 بار درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے 3 بار سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار سورۃ المزمل شریف پڑھنی ہے، اور پھر 7 بار درود شریف پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، یعنی کہ 7 بار درود شریف، 3 بار سورۃ یاسین، پھر 7 بار درود شریف، پھر 3 بار سورۃ المزمل، پھر 7 بار درود شریف، اور وظیفہ مکمل۔ اب اپنی حاجتیں، اپنی دل کی مرادوں کے لیے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق، اپنے مالک سے سب کچھ مانگنا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ پانا چاہتے ہیں، جو دل کا مقصد آپ پانا چاہتے ہیں، جو دل کی خواہش، دل کے ارمان جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، بڑی سے بڑی حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، سب کچھ اپنے رب سے کہہ دیں، اور خوب رو رو کر مانگیں، خوب گڑ گڑا کر مانگیں، جتنا زیادہ دل کا یقین، اعتماد اور یقین کامل رکھتے ہوئے مانگیں گے، اتنی جلدی آپ کا رب آپ پر کرم فرما دے گا۔ اللہ کریم اس وظیفے کے صدقے سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے دل کے مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔